جب فارغ ہوئے مدینہ یونیورسٹی سے پاکستان میں آ گئے تو پھر اب کرنا کیا چاہیے، یہ تو میں نے وہیں پہ طے کر لیا تھا اللہ کی مدد سے، میں نے نہیں کیا، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ مدینہ یونیورسٹی کا آپ کا دورانیہ کون سا تھا، کون سے سال؟ یہ 1399-98 میں شاید گئے ہیں ہم۔ تو اب پھر جب آئے پڑھانا شروع کیا، علمی ضروریات بہت ساری تھیں جس کا میں وہیں سے ایک سوچ فکر لے کے آیا تھا۔ تو میں نے یہ اصول فقہ پہ کچھ لکھا، اس غیرت کے تحت کہ تانا بھی ہے جی اہل حدیثوں کے اصول فقہ، نین کی فقہ ہے، نین کے اصول فقہ ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ کوئی یہ داغ جو ہے وہ ہم جبکہ اہل حدیث ہی اصول فقہ کے جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ مدون ہیں، اول مدون وہ ہیں، یہ فن ان کا ہے، لیکن ہم چھوڑ چکے اور انہیں لے لیا اور اس میں اتنا خراب کیا، اس کو سارا گڑبڑ کر دیا۔ جو چیز جس کی ملکیت نہ ہو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ہم نے جو نہیں اس کو پکڑا۔ تو میں نے لکھنا شروع کیا، لکھا یہ تلخیص الاصول، تحصیل الاصول، یہ کتابیں لکھی۔ تو اس کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے وہی جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا تھی کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی اب کچھ تو ہونا چاہیے نا شخصیت میں، نام تو رکھ لیا، نام کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ مناظر تھے، بہت بڑے مناظر تھے، وہ اس کی جو اصل شہرت ہے وہ اسی بنیاد پہ۔ اب میں اس طرح کا مناظر میں وہی سوچتا رہا کہ شاید میں وہ اللہ وہ بنا دے گا، لیکن اللہ نے کسی اور طرح کا بنانا تھا۔ تو یہ جو حنفی اصولوں کی کتابیں ہیں، پھر ان کا ایک دراسہ نقدیہ کا جو ہے نا وہ ایک وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر جو ہے نا یہ بھی مناظرہ ہی ہے، یہ بھی ایک مناظرہ ہے جو ہے نا، کسی نے کچھ کہا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، مناظرہ ہی کر رہے ہیں نا، صحیح ایسا ہی ہے۔ تو بس جب یہ کچھ مناظرہ یہ کچھ مراحل طے ہوئے پھر سمجھ آئے کہ وہ بھائی اب سمجھ آئی کہ وہ ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ مقبول ہے انشاءاللہ تعالی۔